السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف عالم دین مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب سفینہ نجات کے باب مسلمان کا حق مسلمان پر کے ذیلی عنوان جان و مال کی حرمت سے حدیث نمبر 141 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، سنو، اللہ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو کو محترم قرار دیا ہے، جس طرح تمہارا یہ دن محترم ہے تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں۔ بتاؤ میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا، ہاں آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ یہ فقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا اور لوگوں نے 3 بار ہاں کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے اپنی امت کو بات پہنچا دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے بخاری نے۔ مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حجۃ الوداع رخصتی حج نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا، جس کے 2-3 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اس حج کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت کی پوری اسلامی دنیا سے 1,24,000 مسلمان حج میں شریک ہوئے تھے۔ یہ بات تمام اسلامی مقبوضہ علاقے میں مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں حج ہوگا، اور اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں اور مینا میں جو خطبے ارشاد فرمائے، ان کی حیثیت وصیت کی سی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت مسلمہ کو کر رہے تھے، ان کو بھی جو حج میں شریک تھے، ان کو بھی جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان تمام لوگوں کو بھی جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے۔ اس حج میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد شاید میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں گا، اور تقریروں کا ڈھنگ واضح طور پر بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو دنیا سے جانے والے کی حیثیت سے وصیت فرما رہے ہیں۔ اس وصیت میں 2 باتوں پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ہر مسلمان دوسرے کو نہ قتل کرے، نہ اس کا مال ہتھیائے، اور نہ اس کی عزت و آبرو برباد کرے، اور نہ معاشرے کی نگاہ میں اسے گرانے کی کوشش کرے۔ دوسری بات جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی وہ یہ تھی کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں، یاد رکھیں اور ادا کریں۔ دیکھیے، آدمی کا بیٹا کتنا ہی ناکارہ ہو لیکن اپنے باپ کی وصیت کو یاد رکھتا اور اس کو جاری کرتا ہے، لیکن تمام باپوں سے بڑھ کر شفیق باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو امت کی اکثریت کس طرح بھلا بیٹھی ہے۔ نالائقی کی ایک حد ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔